السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مڑتا ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مڑتا ہے۔ خیر، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ بتا دو کہ محمد بن سلمان کے سر پہ کیا گردن پہ تلوار لٹک رہی ہے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل کورٹ میں ان کے اوپر کیس چل رہا ہے جو انہوں نے ایک شہزادے کو مارنے لگایا تھا ایک گینگ کو کام دے کر۔ لیکن اب ان کا ماننا یہ ہے کہ جو ایسا میں نے ایسا کسی کو بھی مارنے نہیں لگایا کوئی گینگ کو لے کر۔ وہ کیا ہے ایکچولی بھائی، آپ لوگوں کو یہ بات صاف کر دو، محمد بن سلمان کی ہر وہ چیز کو وہ اجاگر کرنے والے تھے دوسرے شہزادے جس کو محمد بن سلمان نے مارنے لگایا بول کر کہا جا رہا، تو انہوں نے سارا کچھ بتانے والا تھا۔ انہوں نے ایک گینگ کو لے کر کسی طریقے سے وہ شہزادے کو ختم کر دیا، لیکن ٹرمپ کے رہتے ہوئے وہ چیز کو کافی دبا کے رکھا گیا۔ اس کے بعد کچھ پیسہ دیا گیا، دے کر اس کیس کا رخ چینج کر دیا گیا۔ رخ چینج کرنا یعنی یہ ہے کہ جو اس کو خاموش بٹھانے کے لیے کہا گیا، لیکن بن حارث اور کملا بن حارث اور یہ ہمارے امریکہ کے نئے پریزیڈنٹ ان سارے فائلوں کو کھول چکے ہیں، تو اس وجہ سے محمد بن سلمان کے لیے بہت بڑی آفت آئی ہے۔ محمد بن سلمان کا یہ کہنا تھا کل کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میرے کو اس میں کوئی الجھنا نہیں ہے، میرا اس میں کچھ بھی ہاتھ نہیں ہے۔ لیکن وہاں پہ پختہ ثبوت اور جو گرفتار بھی ہے، جو گینگ کے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں، وہ لوگوں کا صاف کہنا تھا ہم اتنے میں بات کریں اور اتنے پیسے ہم کو مل چکے ہیں، اتنے پیسے بیلنس ہے بھی، اور لیکن ہم کو ارسٹ کیا گیا، یہ کہنا تھا۔ تو محمد بن سلمان اس کے اوپر یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ایسا میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو بہرحال کورٹ کا یہی کہنا ہے کہ محمد بن سلمان کو ارسٹ کرنے کے لیے کچھ ڈاکومنٹس تیار ہو چکی ہیں۔ اب وہ کیسے بچتے ہیں، کیسا ان کو بچایا جاتا ہے، کس طریقے سے، کیونکہ ایک دیش کے پریزیڈنٹ ہے، ان کو گرفتار کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ تو اسی لیے ہم کوشش کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے کہ انشاءاللہ یہ مسئلے کا حل ہو جائے، یہ ہم دعا گاہ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ سارے چیزیں تو پختہ نظر آ رہے ہیں، جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ محمد بن سلمان نے اس بندے کو مارنے لگایا، یہ ثابت ہو چکا ہے، اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ لیکن غلطی تو کر دی ہے انہوں نے، لیکن وہ غلطی کو ہم نے نظر انداز کرتے ہوئے اس وقت محمد بن سلمان کو ہم بچانے کی سوچیں گے۔ یہ آپ لوگوں کو خبر بتانا اور سنانا بہت ضروری تھا، یہ بہت چل رہا ہے۔ دوسرا ایک دم فوکس بنے ہوا ہے آپ لوگوں کے پاس، کسان اندولن ہے، جو کسان اندولن کے لیے کل بھی بولا میں، بہت جلدی سرکار کی پھٹ رہی ہے، ان کو بواسیر چالو ہو چکی ہے، بہت جلدی کسان کی کامیابی بہت جلد یقینی ہے۔ تو آپ لوگ یہی کرتے رہیے، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی کامیابی ہو جائے گی، آپ لوگوں کو فتح نصیب ہوگی۔ تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ جس طریقے سے انگلینڈ میں کل ایک بل پاس کیا گیا تھا اور آج کارروائی ہو گئی اور آر ایس ایس کو بینڈ کر دیا گیا، آر ایس ایس کو پوری طریقے سے بینڈ کر دیا گیا۔ یو کے میں بھی، انگلینڈ میں آر ایس ایس کو بینڈ کر دیا گیا۔ اور ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، کل ہی میں آپ لوگوں کو بتایا ایک ویڈیو کے اندر، ایک ویڈیو بھی رکھی میں نے، جو بحث چل رہی تھی کسی طریقے سے، یعنی بچانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن وہاں پہ یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ آر ایس ایس کیا ہے، آخر ماجرا کیا ہے یہ آر ایس ایس کا۔ آر ایس ایس یہ ہوتی کون ہے جو سب کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کو پریشان کر رکھی ہے، اور سارے عالم میں، ساری دنیا میں یہ لوگ اپنا نیٹ ورک بچھا کے رکھی ہے۔ تو اس نیٹ ورک کو جرمن ہو یا امریکہ یا برازیل ہو یا ارجنٹینا، ہر جگہ سے یہ لوگوں کو برخاست کیا گیا۔ اور دوسری چیز سب سے آگے رہے ہمارے جی سی سی کے کویت اور قطر نے تو صاف الفاظوں میں کہہ دیا 21 جنوری کے بعد اگرچہ یہ لوگ نظر بھی آئے
21 फरवरी को आखिरी तारीख है और ये शुरू हो रहा है जनवरी से। इसीलिए ये लोग अपना अपने नाम वगैरह लिखाना बहुत ज़रूरी है। ये लोग नहीं लिखा रहे हैं, ये लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर छापे मारकर इनको गिरफ्तार किया जा रहा। कुछ हमारे लोग एम्बेसी जाकर एम्बेसी में कोशिश करें, लेकिन एम्बेसी में हाथ में इनके ठेंगा लगा। एम्बेसी ने ये कह दिया कि वो उनका जमहूरी हक है, वो लोग बराबर, वो लोग जो चाहे वो लोग कर सकते हैं। क्या फ़ायदा हुआ तुम लोग खतारे लगा के इतनी टेंशन बोल रहे कि मैं पहले बोल दिया आप लोगों को 3 दिन पहले, आप लोग ये एम्बेसी के खतारे लगा रहे हैं, एम्बेसी के चक्कर लगा रहे हैं आप लोगों के लिए, इसमें कुछ भी हासिल होने का नहीं है। अब एक चीज़ एक ही नज़र आ रही है, सिर्फ और सिर्फ हुकूमतें ये लोग आप लोगों के लिए बेहतर कर सकते हैं। अगर चाहे आप RSS के हैं तो आप लोग जा सकते हैं, RSS करेंगे तो आप लोग रह सकते हैं। ये कहना और बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये हो गई है, ये आप लोगों को बता दूं मैं, ये लोग बहुत कोशिश करें हमारे लोग किसी तरीके से RSS को बचाया जाए। RSS एक ऐसा बीज है, एक ऐसी आग है, ये आग से उलझना सबके बस की बात नहीं है। ये आप लोगों को पहले से कहते हुए आ रहा हूँ मैं। लेकिन अभी ये लोगों के ऊपर यानी जिस तरीके से कानून अपना काम शुरू किया, इनकी औकात इनको दिखाई, आप लोगों को अब समझ में आ रहा है। जबकि मैं बोल रहा हूँ जब से भाजपा की सरकार आई हमारे पास 8 साल होने आ गया, इन 8 साल में यही सुनाते यही बोलते रहा मैं, लेकिन किसी के कान पे कोई रोई नहीं डोई। मेरे भाई तुम लोग अपने उसमें मस्त रहे, अपने उसमें बस यानी क्या बोलूं, अल्लाह आप लोगों की हिफाजत फरमाए, आप लोगों को अल्लाह हर शर से महफूज रखे, अल्लाह यानी हर साजिश से, हर परेशानी से, हर मुसीबत से दूर रखे। आप लोगों के लिए दुआ करूंगा और क्या कर सकता हूं मैं। तो बहरहाल मैं आप लोगों को यही कहूँगा, मोहम्मद बिन सलमान के लिए बहुत बहस चल रही है इस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट में। बहुत ऐसे चीज़ें सामने आ रहे हैं जो हम नहीं जानना चाहेंगे, क्योंकि वो एक हमारा कलमा भाई है। अगर जो उसके ऊपर वैसी कोई चीज़ आती है तो ये हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है, नाकाबिल मजम्मत है। तो बहरहाल मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर जो केसेस थे वो सारे ओपन हो चुके हैं, सारे ऊपर बाहर आ रहे हैं और उनको बहुत जल्द अरेस्ट करने के लिए आने के लिए उनको बहुत जल्दी ये बंदोबस्त किया जा रहा है। हम तो यही कहेंगे कि किसी तरीके से वो चीज़ रुक जाए, किसी तरीके से ये चीज़ रुक जाए। मोहम्मद बिन सलमान सऊदीया के हुक्मान है इस वक्त। हम तो यही चाहेंगे कि किसी तरह ये चीज़ टल जाए। एक मुसलमान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है, लेकिन हम मुसलमान होने के नाते एक ईमानदारी से वो भी हक़ बजानिब बात करेंगे कि मोहम्मद बिन सलमान ने वो जो चीज़ की थी, जो शहज़ादे को जो पता चल चुका था इनके ख़ास कर इनके करनियों के बारे में, जो ये करते हैं बाहर, वो चीज़ों का पता चला था, वो पर्दाफाश करने की बात कहा था इनको। तो इनको बहुत गुस्सा आया और इन्होंने ख़त्म कर दिया, उसको ख़त्म करवा दिया। वहाँ की बहुत बड़ी एक गैंग थी, बहुत बड़ी एक चैन थी, वो चैन को लेकर इसके ऊपर वो कार्रवाई की और वो दुनिया से रुखसत हो गया वो बंदा। उसके ऊपर केस चल रहा था, लेकिन ट्रम्प एक ऐसा कार्ड था, आप लोगों को पता है, वो कार्ड का और RSS का कोई फ़र्क नहीं है ये लोगों के बीच में। किसी तरीके से उसने उसको रोक रखा था, ये केस को दबा दिया था इसने। लेकिन ट्रम्प की सरकार गिरते ही ये काम उजागर हो गया, ये काम चालू हो गया। तो ट्रम्प ने जो गलतियाँ किए थे, ट्रम्प के जाने से पहले ही ट्रम्प के नज़रों के सामने ये चीज़ें हो रहे हैं। हो सकता है ट्रम्प को भी कल के दिन अरेस्ट किया जाए, ट्रम्प को भी कल के दिन पकड़ा जाए, कल के दिन इसको भी सज़ा दी जाए, क्योंकि वो भी पहले ही सज़ा याफ्ता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई तय है। लेकिन वो बात दूसरी है, वो बात अलग है, उसके लिए एक अलग वीडियो रहेगी, आप लोगों के लिए एक अलग पैकेज रहेगा। आज मोहम्मद बिन सलमान का दिन था, आज उनके लिए ये वीडियो बनी है। बड़ी कोशिश चल रही है, उन्होंने यही कह रहे हैं कि मेरा इस हत्या से, इस
اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں مارنے نہیں لگایا، ان کا یہ کہنا ہے. اور دوسرے ان کے بیچ بچاؤ ان کے بیچ میں آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں محمد بن سلمان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، محمد بن سلمان کو نظر انداز کرو، محمد بن سلمان کا ایسا کوئی وہ نہیں ہے. یہ ان کو بچانے کے لیے سامنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، لیکن بہت مشکل ہے بچ پانا، کیونکہ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں بھائی ساتھ ہی ساتھ کہ وہ رہ گئے وہ امریکہ ہے، یہ سعودیہ ہے، تو ذرا خیال کریے، ایسا مت کریے. لیکن یہ انٹرنیشنل کورٹ ایک ایک اس پہ چل رہی ہے کہ اس میں سعودیہ کا بھی جج ہے، ریٹائرڈ جج ہے. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ یہ ہمارے ملک کا ہے، یہ ہمارے ملک میں ہے، وہاں سے ہم کو کیا لینا دینا ہے. یہ بات آپ کی نامناسب ہے، ناواجب ہے، یہ بات آپ کی چلنے والی نہیں ہے. جو انٹرنیشنل کورٹ جو کہتا ہے اس پہ آپ کو عمل کرنا ہے، اس پہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، یہ چیز یقینی ہے. چلو بہرحال ہم دعا گاہ ہیں، دعا کریں گے محمد بن سلمان کے حق میں کہ اللہ رب العزت ان کو اس آفت، اس مصیبت، اس مشکل سے بچا لے. ہم ان کے لیے یہ دعا کریں گے، لیکن حق تو حق ہے، اگرچہ غلط کرے ہوئے ہے تو اس کی سزا بھی پانے کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ حقیقت ہے، اس کو انکار نہیں کر سکتے ہم. چلو منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو. اجازت دو بھائی کو. السلام علیکم.